الفساد فشق عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يحسب وثاقه أحد. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیو، اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق بخشی ہے کہ جمعۃ المبارک کے مقدس دن میں ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مہربانی سے یہ فضیلت ہم کو اللہ نے بخشی ہے کہ ہم کام کاج چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ بیٹھے ہیں. اور اللہ کا نام سب سے اونچا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر ایک چیز کا ضامن بھی ہے. لہ مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. اور والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، وہی خسارے میں جانے والا ہے جو اللہ کی آیات کا منکر ہے. میرے بھائیوں، موت آئے تو ایسی آئے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے گئے تو اس سے پہلے ہشام بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور عبد الملک دنیا سے جا چکے تھے. وہ دنیا کے بادشاہ تھے. اپنے جبر ظلم ستم کی بنا پر فرمایا کہ جب سلیمان بن عبد الملک کو دفن کیا گیا تو اس کا قبر میں ڈالتے ہی چہرہ بدل گیا. اسی طرح ولید کا بھی بدل گیا. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دفن کیا گیا تو ابھی دفن ہی نہیں ہوا تھے، ابھی ان کی لاش باہر ہی پڑی ہوئی تھی. قبر کے اندر دفنانا چاہتے تھے اور خدا کی طرف سے ایک پرچی اڑتی ہوئی آئی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو معاف کر دیا ہے، اس کی نیکیوں کے سبب تھے. اور لکھا ہوا تھا تلک الدار الاخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض فسادا، کہ یہ وہ حکمران تھا کہ جس نے حکمرانی دنیا میں اس طرح سے کی کہ کسی پر جبر و ظلم نہیں کیا اور زمین پر اترا کے نہیں چلا. تو جو نیک حکمران ہے چاہے وہ بادشاہت میں سے کیوں نہ ہو. اب یہ بنو امیہ میں سے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ جب مدینے کے گورنر سے روزانہ ایک نیا لباس پہنتے تھے اور یمن کے اندر سے لباس سل کر آتے تھے اور جو خوشبو لگایا کرتے تھے وہ بھی بڑی دور دراز علاقوں سے آیا کرتی تھی.
9 سال تک مدینے کے گورنر رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری سلطنت جو اسلامی تھی سبھی کا حکمران بنا دیا. اور سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور اس کے گھر والی فاطمہ، جس کا باپ بھی بادشاہ، جس کے 3 بھائی بھی بادشاہ اور جس کا شوہر بھی بادشاہ، اور جس وقت فاطمہ بنت عبد الملک شادی کر کے آئی اور اتنا سونا اس کے پاس تھا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سونا اتارتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے، اتنا سونا اس میں گھر والوں نے دیا. اور پہلی رات ہی معاہدہ کیا کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ بیت المال کا مال ہے، یہ غریبوں کا مال ہے، اسے بیت المال میں جمع کرا دیجیے. اگر میرا ساتھ چاہیے، اگر چاہتی تو میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تمہیں، تو یہ سارا مال تجھے بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا. بھائی عورت تو 5 تولے کے لیے کٹ پٹ دیجیے، ہزاروں تولے جو فاطمہ بنت عبد الملک کے پہنے ہوئے تھے اس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، لے کر اپنے آدمی کا انتخاب کیا کہ میں نے عمر تیرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مجھے یہ سب سے زیادہ عزیز ہے. کئی سال تک خلیفہ رہے، بچے بھوکے پیاسے رہے، بیٹیاں اس حد تک عید کا دن ہے اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہاتھوں پر رومال رکھے ہوئے تھے. پوچھا بادشاہ وقت نے کیا ہوا؟ فرمایا کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تمہاری بیٹیوں نے کیا کیا ہے؟ تمہاری بیٹیوں نے یہ گنڈا لے کر اس کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے. تو بھائی اس کو بادشاہت کہتے ہیں. شیر بکری ایک جگہ سے پانی پیے، اگر قائم ہے، چاہے ابو بکر صدیق کے دور میں، چاہے وہ عدل فاروقی ہو، چاہے وہ عثمان کے دور میں ہو، چاہے وہ علی کے دور میں ہو، اگر انصاف قائم ہے تو کائنات کے اندر ریاست چلانے والے کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، ہر طرف سے اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی. سبحان اللہ. تو یہ عمر بن عبدالعزیز تو پڑپوتی تھی حضرت عمر فاروق کی، اس کے گھر کے اندر یہ خون کا اثر پڑتا ہے. اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے نبی علیہ السلام کو پہلی نماز خانہ کعبۃ اللہ میں پڑھائی ہو، اور جو کہتا ہے کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرائے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرائے. آج عمر کی تلوار نکلی ہے، کوئی نبی کو روک کر دکھلائے کہ خانے کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے. بھی بندے تو پہلے بھی تھے، 1 تھے، 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 سے 9 تھے، 10 سے 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 38ویں آدمی عمر ابن خطاب. فرمایا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں، اگر سچے ہیں تو دار ارقم میں نماز کیوں ہے، گھر کے اندر نماز کیوں ہے؟ آج نماز ہوگی تو بیت اللہ کے سائے کے نیچے ہوگی. وہ کفر کدھر گیا جو سارا چڑھ کے سر چڑھ کے بولتا تھا، سب کھٹے رہنے لگا دیے. کوئی ولید بن عبدہ کوئی ہو، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے خاندان والے لوگ، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ عمر بن خطاب کی تلوار کو روکے. ایسے نہیں نبی نے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا. had Islam or Joe and another world, this world had no religion but Islam. ایڈورڈ پپن نے جو کتاب لکھی کس پر ہسٹری آف اسلام،
عمر خطاب پر فرمایا کہ اگر ایک اسلام کے اندر عمر ابن خطاب اس اسلام کے اندر اور پیدا ہو جاتا اس دھرتی پر سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب نہ ہوتا، صرف اسلام اس کا مذہب ہوتا۔ بھئی عدل کیا رایا عمر ابن خطاب نے، یا اللہ مجھے 1 سال کی مہلت دے۔ پوچھا یا اللہ سے کیوں مانگتے ہو مہلت؟ فرمایا میں مہلت مانگتا ہوں کہ 1 سال اپنی رعایا کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر میں چل کر دیکھوں کہ میری رعایا نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، اگر ظلم کیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے میں اس کو سزا دوں۔ میرے بھائیوں یہ نفاذ شریعت ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج زکات، نماز روزہ حج زکات یہ اسلام کے ارکان ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد جو مقاصد دین میں ہے وہ یہ ہے کہ حکومت الہیہ کو قائم کیا جائے، ہر جگہ پر اللہ کی حکومت قائم ہو، تیرے دارالحکومت کے اندر، تیری کچہریوں کے اندر، تیرے بازار کے اندر، تیری راستوں کے اندر، تیری کھیتی کے اندر، تیرے سبزے کے اندر، تیرے گھر کے اندر، ہر جگہ پر محمد مصطفیٰ کا دین۔ نمازوں کا پڑھنا تو بڑا آسان ہے، بندہ گھر میں پڑھ لیتا ہے، مسجد میں پڑھ لیتا ہے، کسی عبادت کی جگہ پر ہو وہاں پہ پڑھ لیتا ہے، لیکن دین کا اثر و رسوخ نافذ کرنا یہ سب سے مشکل ہے۔ ایک آدمی قتل ہوا، بصرے کے اندر گواہیاں قائم ہو گئی اور حضرت عمر بن خطاب نے اس کے اوپر ہاتھ لگائی، قتل کر دیا۔ لوگوں نے باتیں کی، بولنے لگے کہ بڑی نسبت کا آدمی تھا، معاف کر دیا جاتا تو کیا ہوتا۔ یہ بھڑک پہنچی عمر بن خطاب کو اور کہا خدا کی قسم تم ایک بندے کی بات کرتے ہو، اگر سارا بصرہ بھی اس کے قتل میں شریک ہوتا میں پورے بصرے والوں کو پھانسی دے دیتا ہوں۔ کس کی وجہ تھی؟ خالد بن ولید جیسا جرنیل جس کے متعلق نپولین نے کہا تھا کہ اگر عورتیں عرب کی بانجھ ہو گئی کہ خالد بن ولید جیسا جرنیل پیدا کر سکے، اور سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، حارث بن حاسبی، معاذ بن جبل، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کے دور میں مغیرہ بن شعبہ سے لے کر حمص کا گورنر خالد بن ولید جس کی ایک بھی غلطی تھی لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ عمر بن خطاب کا بہنوئی تھا محمد بن اسلمہ، فرمایا اس کو کھڑے کرو میرے سامنے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا بہنوئی ہے، کچھ خیال کرے۔ فرمایا اسلام جو ہے یہ برابر ہے، چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کا بہنوئی ہوں تو میں اسے معاف کر دوں۔ فرمایا نہیں، اگر غلطی کی ہے تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں اس کو۔ بھئی وہ دور نہیں تھا، ہمارا دور کے بڑوں کو معاف کر دیا، چھوٹوں کو پھانسی دے دی۔ عمر بن خطاب تو وہ آدمی تھا اور جس کی چال کو دیکھ کر بیت المقدس والے رو پڑے تھے اور کہتے تھے چابیاں لے لو، ہم تم سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ سعد بن ابی وقاص سے سپہ سالار ہیں، رات کو خواب آیا، شہنشاہ یزدگرد اس کا گورنر ہے ہرمزان، اس نے کہا آسمانوں سے ایک آدمی اترا، اس نے کفن لگا دیے، تالے لگا دیے، جس جگہ پر اناج ہوتا ہے اس نے بازاروں کو، مارکیٹوں کو، بڑے بڑے محلات کو، بڑے بڑے دریچوں کو اس طرح سے تالا لگا کر ایک بہت بڑا لمبا سا آدمی ہے اس کو کنجیاں پکڑا دی ہے۔ ہرمزان
گورنر نے کہا شہنشاہ یزدگرد سے کہ آپ جنگ نہ کریں، عمر ابن خطاب کی فوج سے آپ جنگ کریں گے تو ہار۔ 5000 سال سے ایران کو کسی نے فتح نہیں کیا تھا۔ ایک ہرقل قیصر روم، عیسائیت، باستینی حکومت، یہ سائپرس سے لے کر یونان سے ڈنمارک، جرمن، فرانس، روڈس، پیرس، یونان، قرطبہ، ہسپانیہ، یہ ہے ہرقل قیصر روم۔ ادھر چائنا، ایران، عراق، ہندوستان، یہ دو